بارگاہ میں نذرانہ لکھتے ہیں، سنیے گا ہوتی بولے رب دی بولیے گفتار دیا کیا باتاں مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیا کیا باتاں سرکار دیا کیا باتاں نعرہ تکبیر۔ تو معنی یہ ہوگا سارے انسان، چاہے وہ محراب میں بیٹھنے والے یا اقتدار کے ایوانوں والے، چاہے وہ جھونپڑی نشین ہے یا محل نشین، چاہے وہ گوریا اور تاج پہننے والے یا مخملی فرش پر چلنے والے، قرآن نے کہا سارے نقصان والے۔ لیکن سوال پیدا ہوا مولا انسانوں کی صف میں تو حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی دکھائی دیتے ہیں، انسانوں کی صف میں تو حضرت ابراہیم و اسماعیل بھی نظر آتے ہیں، انسانوں کی صف میں تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، حسنین کریمین بھی کھڑے ہیں، ان کے بابا مولا علی بھی کھڑے ہیں، حسنین کریمین کے نانا امام الانبیاء محمد عربی بھی کھڑے ہیں۔ اور قرآن نے کہا انسان گھاٹے میں ہے، تو رب کریم نے سوال کا جواب دیا، فرمایا سب گھاٹے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن میرے رب نے کہا جس کے سینے کو رب ایمان کی آماجگاہ بنا لے، سمجھو رب نے ہر دفعہ اس کو عطا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اگر اس کے ہاتھوں میں کملی والے کا دامن ہے تو قرآن نے کہا کہ وہ جس رنگ میں بھی ہے وہ فائدے میں ہے۔ مجھے حضرت بہلول کا نام یاد آئے جنہیں کہتے ہو تم مجذوب بہلول۔ حضرت بہلول ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے ماننے والے، ایک تعارف یہ ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کے علی علی کرنے والے ہیں۔ وہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر بہلول مجذوب سے کوئی شخص ملا راستے میں، بلکہ شخص کون ملا؟ زمانے کا بادشاہ ہارون الرشید۔ اس نے کہا السلام علیکم بابا جی۔ بابا نے بادشاہ کو دیکھے بنا کہا وعلیکم السلام۔ اس دور کے مجذوب اچھے تھے، اس دور میں بھی بڑے مجذوبوں کا روپ ڈالنے والوں کو میں نے دیکھا، علی علی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں پر نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ کچھ مجذوب بھی ہوتے ہیں کچھ معقول بھی ہوتے ہیں، مزائے نظر آنے والے۔ ہاں اس مائک کے اوپر کھڑے ہو کے محفلوں میں ان کا گلا اسی وقت تک چلتا ہے جب تک بارش برس رہی ہو۔ ذرا توجہ اور دھیان میری طرف۔ اس کا حال کیا پوچھو جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا، جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا بھی۔ بابا میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کملی والے کے نوکروں کا مقام بتانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پرائم منسٹر بھی ہو، کوئی صحافی انٹرویو لے تو بیچارہ روتا ہے، وہ وزیر اعظم اختیار کلرک جتنا بھی نہیں۔ اب سارے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کہتا ہے آئی ایم دا پرائم منسٹر، لیکن میرے پاس اتھارٹی کلرک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں پرائم منسٹر بھی روتا ہے اختیار نہیں۔ ادھر آؤ کملی والے کے جوڑوں کو سر کا تاج بنانے والا ملنگ، بادشاہ کہتا ہے کیا حال ہے، اور وہ تڑپ کے کہتا ہے اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا۔ بادشاہ تڑپا، اس نے تڑپ کے کہا بابا جی ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ شان تو اللہ کی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ بابا نے مسکرا کے کہا ہوش میں میں تو ہوں، تو ہوش کر، میں تو ہوش میں ہوں۔ اور کبھی جسے دنیا والے ہوش والا سمجھے، اصل میں وہ ہوش مند نہیں ہوتا، اور کبھی دنیا والوں کی نظر میں جو پاگل ہو وہ پاگل نہیں ہوتا۔
یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. اقبال نے کہا تھا یدے بیضا لیے نہ پوچھیں خرقہ بوسوں کی. غبارانے خاک سارانے جہاں را بہکارت منگر تجھے دمی کے دری گرد سوارے باشد. خاک سارانے جہاں را بہکارت منگر تجھے دانی کے دری گرد سوارے باشد. کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے کسی ڈبے ٹیلے پہ بیٹھنے والوں کو حقارت سی نظر سے نہ دیکھو. اور تمہیں کیا پتا درد کا طوفان جو اٹھ رہا ہے اس میں کوئی شاہ سوار آ رہا ہو. تمہیں کیا پتا اس ڈبے اور ٹیلے پر کوئی ایسا مرد خدا مست ایسا ہے جس کی وجہ سے تمہاری زمین کا نظام چل رہا ہو. بہلول مجذوب نے کہا ہوش میں آپ ہیں. بادشاہ نے کہا کہ سمجھائیں اس بات کا راز. تو بہلول مجذوب نے کہا بادشاہ سلامت بات آسان ہے. تو کہتا ہے نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ نہیں حرکت کرتا. اس نے کہا جی کہتا ہوں. تو کہا بندہ اپنی مرضی اپنی رہنے نہ دے. اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ڈال لے. جو اس کی مرضی وہ بندے کی مرضی. یار نہیں سمجھے تو تمہیں تمہارے ذوق کے مطابق نہ سمجھا دوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے پاواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو. یار جن کی بیٹی گئی ہے ان کے لیے یہ مصرع تو بڑا کام کرے گا, مرہم کا کام. کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولے. بابا بندے اپنی مرضی